اب اس نے مجھے میری خوبیاں بھی بتائیں، میری خامیاں بھی بتائیں. میں نے اپنے کالر کو ٹھیک کیا، یہ خامی تھی. میں نے چہرے کو غور سے دیکھا، میں نے اپنے بٹن ٹھیک کیے. یہ مجھے کون بتا رہا ہے؟ تجلی. اب وہ میں بھی نہیں، جو باہر کھڑا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اندر ایک ہے، وہ بھی جھوٹ نہیں بول رہا، اور جو سمجھتا ہے دو ہیں وہ بھی جھوٹ نہیں بول رہا. اندر ایک بھی ہے اور دو بھی ہیں. اب وہ جو سامنے تجلی نظر آ رہی ہے وہ مجھے میرا پتہ بتا رہی ہے. جو میں کا پتہ بتائے وہ تجلی ہوتی ہے. قبلہ آپ سے دعا لوں گا، جو میں کو میں کا پتہ بتا دے وہ تجلی ہے. پہلی تجلی نے مجھے میرا پتہ بتا دیا. تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں زیدی صاحب آئے. میں جلدی سے تجلی سے میں نے رخ موڑا، کیونکہ اب میرے سامنے ایک حقیقی وجود کھڑا تھا. میں نے زیدی صاحب سے پوچھا، زیدی صاحب میں کیسا لگ رہا ہوں؟ ایک لمحے کے لیے زیدی صاحب نے مجھے سر سے لے کے پاؤں تک غور سے دیکھا. انہوں نے اب میرا وجود اپنی آنکھوں کے اندر سمایا تاکہ یہ دیکھ سکیں گے میں کیسا لگ رہا ہوں. منبر پہ قرآن لے آؤ، مجھے 14 کی صداقت کی قسم ہے ابھی کائنات کی کوئی چیز وجود میں نہیں تھی جب اس نور توحید نے پہلی بار پوچھا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. جب پہلی بار پوچھا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، معصوم فرماتے نور محمد ظاہر ہوا. نور محمد نے ظاہر ہو کے توحید کو بتایا. آواز آئی تبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا خوبصورت ہے یہ اللہ. یا ادھر سے نور علی ظاہر ہوا، علی نے توحید کا وجود اپنی آنکھوں میں سمایا. آواز خدائی اب تیری آنکھیں تیری نہیں، آج سے یہ میری ہو گئی. اب یہ اور آسان کر دیتے ہیں. یہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. بے شک بے شک. معصوم نے فرمایا تھا کہ ہم شجرہ طیبہ ہیں، ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں. درخت کی پہچان ہمیشہ پتے سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. معصوم نے فرمایا کہ تمہاری پہچان سے پتا چلے گا کہ تمہارے امام کیسے ہیں، تمہارا کردار بتائے گا کہ تمہارا مولا کیسا ہے. بندہ پیے شراب اور حسین کا ماتم کرے. معصوم نے فرمایا اب جیسے ہمارے اعمال ہمارے مولا کا پتہ بتاتے ہیں، معصوم نے فرمایا ویسے ہی ہم توحید کا پتہ بتاتے ہیں. کیا بات. یہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. بے شک. کیونکہ وہ یہاں آ نہیں سکتا تھا، مخلوق وہاں جا نہیں سکتی تھی، اس نے درمیان میں ان کو دیکھ لیا. بس اتنا ہی فرق ہے. وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں. یہ بھی نہیں. تھوڑی بات اور آگے لے کے چلیں جی، اجازت ہے جی. اب جس کوچہ ولایت میں داخل ہونے لگا ہوں، یہ رستہ بڑا تنگ ہے، گزرنا محتاط. ایک دیوار کفر کی، ایک شرک کی. جو دامن سنبھال کے گزر گیا وہ ہے صراط مستقیم، وہ ہے ولایت علی. ادراک نہیں ہو سکتا، ان کو پہچانا جا ہی نہیں سکتا. ان کا بہلول سمجھ میں نہیں آیا، ان کا کلندر سمجھ میں نہیں آیا. ہم میں سے کوئی بیان نہیں کما حق کا ہو، تعارف نہیں میں بیان کرنے لگا. قرب دن لدن، نہ 14 قرب میں، نہ 14 درم میں، نہ 14 لدن میں، 14 ہیں اندیت میں. میں نے بڑی محبت کے ساتھ آپ کے سامنے وضاحت کی. آپ میرے قریب ہیں، زیدی صاحب میرا قرب ہیں، یہ مائک میرا دنو ہے، یہ لباس میرا لدن ہے. اب اندیت کیا ہے؟ کیونکہ 14 نہ قرب میں ہیں، نہ دنو میں ہیں، نہ لدن میں ہیں. سنیے گا، اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں. یہ ہے اندیت میں. اب یہ جو مجلس میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آخر یہ لفظ ہی ہیں، سامنے لکھا وہ دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. کوئی میرے کان میں بتا رہا ہے، کہاں سے پڑھ رہا؟ اندر سے. اب یہ لفظ اندر ہیں،
اگر یہ اندر ہے تو یہ نظر کیوں نہیں آتے؟ صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، بڑے سے بڑے سائنسدان کو، میڈیکل کے ماہر ڈاکٹر کو لے کے آؤ، وہ میرے خون کے ذرات دیکھ لے گا، ہڈیوں کی تہیں دیکھ لے گا، چھپی سے چھپی بیماری کو سکین کر کے نکال دے گا، یہ ہے بیماری، یہ ہے وائرس، یہاں پر ہے سارا مرض۔ جب وہ مرض ڈھونڈ رہا ہے، میرے لفظ کیوں نہیں ڈھونڈ رہا؟ کہو نا اس مجلس کو ڈھونڈے، اس پوری تقریر کو تلاش کرے، یہ جو لفظ میرے اندر ہیں پھر یہ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ جو اندر ہو کے بھی نظر نہ آئے وہ اندیت ہوتے ہیں، جو اندر ہو کے بھی ظاہر نہ آئے وہ اندیت ہوتے ہیں۔ اب جب میں یہ لفظ بیان کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں کرتا کیا ہوں؟ میں کسی سے مشورہ نہیں کرتا، میں صرف سوچتا ہوں کہ اگلا لفظ میں نے یہ کہنا ہے، ابھی سوچ کے کروڑویں حصے میں ہوتا ہے یا لفظ ظاہر ہو جاتا ہے، پھر سوچتا ہوں پھر لفظ ظاہر ہو جاتا ہے، پھر سوچتا ہوں پھر لفظ ظاہر ہو جاتا ہے، سوچتا پہلے ہوں ظاہر بعد میں ہوتا ہے، سوچتا پہلے ہوں ظاہر بعد میں ہوتا ہے۔ خدا نے فرمایا جاہلو انہیں مکے مدینے کی گلیوں میں تلاش نہ کرنا، میں مشیت میں لیتا گیا یہ ظاہر ہوتے۔ یہ ہے میری مشیت میں۔ اب بات اگلے موڑ پہ آ کر رک گئی، یہاں تک پہنچی کہ یہ ہے توحید کی مشیت میں۔ اب آئیں مالک سے تھوڑی سی معرفت اور مانگ کے بادشاہ سے یہ پوچھیں اگر یہ مشیت میں رہتے ہیں تو پھر مشیت کیا ہے؟ مشیت پھر کوئی بہت بڑی چیز ہوگی، بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ بسم اللہ۔ پھر مشیت کیا ہے؟ جی ایسے موضوع کا عادی بنایا۔ جی بسم اللہ۔ جی آپ زندہ و سلامت رہیں، ہر نگر میں ولایت علی کا نکاح ہونا چاہیے۔ اب یہ مشیت کیا ہے جہاں یہ رہتے ہیں؟ وہ مشیت کیا ہے؟ قرآن سے جب ہم نے پوچھا کہ میرے اللہ یہ مشیت پہ آ کے تو نے روک دیا ہمیں، مشیت کیا ہے؟ خدا نے کہا میری مشیت یہ ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں نا تو میری مشیت کہتی ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو کن کہتا ہے نا یہ مشیت کہتی ہے۔ بمن ارادہ انشاءاللہ کن فیکون، یہ جو جس چیز کا بھی ارادہ کرتی ہے یہ مشیت کرتی ہے۔ اس کا مطلب کہ مشیت کہتی ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ خدا نے مشیت کا نام نہیں لیا، صرف تعارف کروایا کہ مشیت کا تعارف یہ ہے کہ یہ صرف کہتی ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ قبلہ میں نے پڑھا ایک تاریخ میں واقعہ، وہاں آ کے میں گیا رک، میں نے واقعہ پڑھا کہ عید والے دن شہزادوں نے کہا اماں ہمارے کپڑے نہیں، بی بی نے کہا بیٹا کپڑے ہیں درزی کے پاس۔ سبحان اللہ۔ کتابیں لکھتی ہیں تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی، آنے والا ایک ملک مقرب تھا، اس نے دروازے پہ دستک دے گا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا میں الجھ گیا، میں نے کہا کہانی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پہلی بات یہ ہے کہ شہزادوں نے کپڑے مانگے کیوں، منگوائے کیوں نہیں؟ بھئی جو بچپن میں سائل کا ہاتھ پکڑ کے واپس آئے ہوئے سائل کو بیٹے دے سکتا ہے، وہ اپنے اختیار سے واقف تھا۔ اور دوسری قبلہ جیسا صاحب بات یہ ہے کہ امام کو تو احتیاج ہے ہی نہیں، تو وہ تو محتاج ہی نہیں، اور امام کسی ایسی چیز کی تمنا کرے جو امام کے لیے کوئی معنی بھی نہ رکھتی ہو۔ آخر یہ جو کپڑے مانگے ہیں اس میں کوئی راز ہے، بے شک۔ اور پھر جب درزی کے پاس تھے نہیں، بی بی نے کیوں کہا کہ درزی کے پاس ہے؟ اور جب تھوڑی دیر کے بعد فرشتہ آ گیا تھا تو اس نے یہ کیوں کہا کہ میں درزی ہوں؟ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اسے پتا ہے کہ اندر بیٹھی فضا کو بھی پتا ہے کہ میں جبریل ہوں، لیکن وہ اپنے عہدے سے تعارف نہیں کروا رہا، وہ کہہ رہا کہ میں درزی ہوں۔ اب جبریل کی عصمت خطرے میں جا رہی ہے، کیا کہیں معاذ اللہ دروازے معصوم پہ آ کے معاذ اللہ سما معاذ اللہ غلط بیانی سے کام لیا، پھر غلط بیانی نہیں، پھر راز کیا ہے؟ وہاں تک تو میری پہنچ نہیں، جبریل کے پر پکڑ کے پوچھ لیتا ہوں۔ جب چلا ہی گیا تھا یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ بی بی میں جبریل ہوں اور جنت سے کپڑے لے کے آیا ہوں، تو نے یہ کیوں کہا کہ میں درزی ہوں؟
उसने कहा गुस्ताख ना बन, जो अंदर बैठी है उसने ये नहीं कहा था कपड़े जबरील के पास है, उसने कहा था दर्जी के पास है, और ये जो कह देती है वो हो जाता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, इस तौहीद की मशीयत को ज़हरा कहते हैं। क्या बात है। इसलिए इमाम ने फरमाया था हम कायनात पे हुज्जत हैं और हमारी दादी बतूल हम पे हुज्जत है। हुज्जत है। इसलिए कहा था कि ये उम्मे अबिया है, ये बाप की भी माँ है। माँ उसे कहते हैं जिससे कोई चीज वजूद में आई हो। आज इस बादशाह के तज़किरे के लिए हम आए हैं। इमामत कमसनी में भी हो तो इमामत, ये आपके आइमा में से वाहिद इमाम है जिसकी 25 साल हो। दो जुमले, चंद जुमले फजाइल के बादशाह के सुनाना चाहता हूं, मौला इमाम जवाद के, ताकि थोड़ा एक मार्फत दहलीज़ इस्मत पे एक सजदा जिक्र हो सके। 7 साल की उम्र मुबारक थी जब मसनद इमामत पे आके बैठ गए। ज़ाहरी सिने मुबारक 7 साल था जब इन बच्चों को समझाने के लिए, बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, जब आके मसनद इमामत पे बैठे। वालदा जनाब सुलेखा खातून, ये बीबी जनाब मारिया कब्तिया की नस्ल में से हैं, जो रसूल की आखिरी ज़ौजा थी और जिनमें से जनाब इब्राहीम फरजंद अल्लाह ने रसूल को दिए थे। और रसूल ने उस वक्त जनाब मारिया से कहा था कि मारिया तेरी नस्ल से एक औरत आएगी जिसकी गोद में मेरा नवा बेटा आएगा। जनाब सुलेखा खातून इमाम जब पहुंचे हैं 7 साल की उम्र में, खबर हो गई इमाम को, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को जहर दे दी गई है, शहादत हो गई है इमाम की। इमाम मदीने से आ गए हैं। जब इमाम मदीने से बगदाद में पहुंचे तो बगदाद की गलियों में बच्चे खेल रहे थे। देखिए इमामत का ओहदा कितना बड़ा है। अभी पहला कदम है बगदाद में, खेलते हुए बच्चों को इकट्ठा किया, बगदाद के एक चौक को मिंबर बनाया, बादशाह दरबार में हुकूमत कर रहा है और इमाम बगदाद के चौक में खड़ा होकर बच्चों को शरीयत समझा रहा है। वाह वाह, सुभान। और इमाम बच्चों से खिताब कर रहे हैं और बच्चों को उनकी ज़हनीयत के मुताबिक शरीयत बता रहे हैं। वाह, क्या ये इतनी देर में मामून की सवारी आ गई, पूरा जाहो जलाल, पूरा सरकारी प्रोटोकॉल, पूरे लश्कर की आबोताब के साथ जो ही आई बच्चों को। अब जो प्रोटोकॉल था बादशाह का, सदा देने वाले पहले बाजार में आए, रास्ता छोड़ो बादशाह सलामत आ रहा है, जिले सुबहानी आ रहा है, शहनशाह आ रहा है, माज़अल्लाह अमीरुल मोमिनीन आ रहा है, रास्ते मिलने शुरू हो गए। सारे बच्चे बगदाद गली से, इल्ला जवाद, सिवाय इमाम के। खड़ा रहा मेरा मौला, उसकी सवारी करीब गुजरी। अब उससे नहीं पता था कि ये कौन है। जब सवारी करीब से गुजरने लगी, उसने गुजरती हुई सवारी से यूं इमाम का बिल्कुल इत्मीनान वाला चेहरा देखा कि ये न बादशाह से खौफजदा हुआ न लश्कर से डरा। उसने चलते हुए सवारी से इमाम से मुखातब होकर कहा, जब सारे बच्चे भागे तू क्यों नहीं भागा? अभी 2 कदम सवारी आगे नहीं गई थी कि इमाम ने पीछे से जवाब देके कहा, भागने वाले घर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। भागने वाले खानदान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। लफ्ज कानों से टकराया, मामून रुक गया। उसने कहा कलाम किसी गैर का नहीं। जज़ाकल्लाह। सवारी को पीछे किया, पीछे करके कहने लगा, जब सारे बच्चे भाग गए आप क्यों नहीं गए? इमाम ने कहा 3 हालतों में से कोई एक हालत होती तो शायद मैं भी चला जाता। अगर रास्ता तंग होता, तेरी सवारी की जगह ना होती, जबकि रास्ता तंग नहीं था, मेरे खड़े होने के बावजूद भी तेरी सवारी गुजर सकती थी। दूसरी हालत यह होती कि मुझे खौफ होता तुझसे, वाह, सुभान अल्लाह। और खौफ मेरे अंदर तेरा है नहीं। वाह, तीसरी ये शर्त कि अगर तू जालिम होता। अब तू बता, तू जालिम है? वाह, यानी कि बचपन की इमामत बोलती रही और शाही का बढ़ापा कमजोर होता चला गया। वाह, वाह। जब इसने पूरे लश्कर के सामने यूं इमाम का कलाम सुना और इमाम की गुफ्तगू सुनी, लाजवाब हुआ। जब इसने अपनी सवारी को चंद कदम आगे चलाया तो इसके हाथ पे आके इसका जंगली बाज जो शिकार के लिए ये अपने साथ रखता था, वो इसके हाथ पे आके बैठा। उसके चून में छोटा सा एक मछली का बच्चा था। इसने हाथ लेके
وہ مچھلی کا بچہ اپنے ہاتھ میں لیا, مٹھی کو بند کیا, ہاتھ کو یوں پیچھے کیا, سواری کو واپس کیا, جہاں بچپن کے امام تقی تھے وہاں قریب آیا, امام کے سامنے کھڑا ہو کہنے لگا اچھا تھوڑی دیر پہلے تو نے کہا تھا بھاگنے والے خاندان سے تیرا تعلق کوئی نہیں, تھوڑی دیر پہلے تو نے کہا تھا تیرے دل میں میرا خوف کوئی نہیں, تیرا خطبہ بتا رہا تھا, تیری گفتگو بتا رہی تھی, تو کوئی عام بچہ نہیں ہے, اگر تو سب کچھ جانتا ہے تو پھر مجھے بتا میری مٹھی میں کیا ہے, میرے ہاتھ میں کیا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا, امام نے یوں مامون کا چہرہ دیکھا, چہرہ دیکھے کا مامون تو مجھ سے سوال کرتا ہے. بادشاہ جب اپنی سواریاں لے کے گھروں سے نکلتے ہیں تو اس وقت بادشاہ کے محل کی دیواروں میں بیٹھے ہوئے بادشاہ کے ہاتھوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. بادشاہ بازاروں سے گزرتے ہیں, بادشاہ بازاروں سے گزر کے جب جاتے ہیں تو وہی باز ہاتھوں سے پرواز کرتے ہیں, پرواز کر کے سمندر کے کنارے چلے جاتے ہیں. سمندر کی لہریں تیزی کے ساتھ بڑی چھوٹی مچھلیوں کو کنارے پہ لے کے آ جاتی ہیں, بڑی مچھلیاں تو واپس چلی جاتی ہیں, چھوٹی مچھلیاں کنارے پہ تنہا رہ جاتی ہیں. وہی بادشاہ کے چھوڑے ہوئے شکاری بھوکے بعد ان چھوٹی مچھلیوں کو اپنی چونچ میں لیتے ہیں, پرواز کرتے ہوئے واپس بادشاہ کے پاس آتے ہیں, بادشاہ کی مٹھی میں آ کے مچھلی کا بچہ دیتے ہیں اور وہ اپنی مٹھی کو اپنی کمر کے پیچھے چھپا کے اماموں سے پوچھتے ہیں کہ ہماری مٹھی میں کیا. انا ابن الرضا, میں رضا کا بیٹا ہوں. فوری طور پہ اس نے ملاؤں نے حکم جاری کر دیا کہ میں نے بڑی مشکل سے زہر دے کے تو امام رضا کو شہید کروایا, تو یہ بچپن میں فرزند امام آ گئے. فوری طور پر نظر بندی کا حکم جاری کر دیا گیا. امام کا گھر جس محلے میں تھا وہاں پر مخبروں نے کرائے میں گھر لے لیے, امام کے دروازے کو بند کر دیا گیا. لوگوں نے آ کے مامون کو لان تان کی کہ ایک کو زہر دے کے شہید کیا, ایک کو گھر میں چھپائے گا, امت تیرے خلاف ہو جائے گی. اس نے امام کو دربار میں بلا کے کہا اس دن آپ کے علمی مناظرے کے ساتھ مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں چاہتا ہوں کہ میں اعلان کرواؤں اور بغداد کے علماء سے آپ کا مناظرہ کرواؤں. گفتگو سننا چاہیں گے حضور؟ بغداد کے علماء سے آپ کا مناظرہ کرواؤں. قبلہ شاہ صاحب توجہ فرمائیے گا, تمام کو بلا کے یحییٰ ابن اقسم جو درباری مولوی تھا بہت بڑا, اسے بلایا گیا امام سے مناظرہ کروانے کے لیے, اور امام کی عمر مبارک 8 سال. یحییٰ ابن اقسم آیا, یحییٰ ابن اقسم نے آ کے دربار کچا کچ بھرا ہوا ہے, لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ رضا کا بیٹا آیا ہے مدینے سے, فرزند رضا آیا ہے. دیکھنا چاہتے جیسے وہ کریم تھا ویسے یہ کریم ہے, جیسے وہ وقت کا محمد تھا ویسے یہ محمد. چہرہ دیکھنے کے لوگوں کا دربار میں رش. یا یحییٰ ابن اقسم نے کھڑے ہو کے مامون کا چہرہ دیکھ کے کہا کہ مامون تو مجھے پتا پہلے یہ سوال کرے گا یا میں کروں؟ امام نے فوراً مامون سے کہا یہ مجھ سے بحث کرنے آیا ہے, یہ تو جاہل ہے. جب بھرے دربار میں 8 سال کے امام نے یحییٰ ابن اقسم سے کہا یہ جاہل ہے. یحییٰ نے کہا آپ نے کیسے کہا میں جاہل ہوں؟ فرمایا مناظرہ مجھ سے کرنا ہے, اجازت اس سے لے رہا ہے. بحث تو نے مجھ سے کرنی ہے, مجھ سے پوچھ. اس نے کہا ہاں بتائیں سوال آپ کریں گے یا میں کروں گا؟ فرمایا پہلے سوال کر بعد میں تیری زبان لڑکھڑائے گی. اسے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حالت احرام میں کوئی شکار کرے تو کفارہ کیا ہوگا؟ یہ سوال کر کے بیٹھ گیا. امام نے کہا تیرا سوال ہی انتہائی محمل ہے, سوال ہی معیوب ہے. کیوں؟ فرمایا تیرے سوال کی 22 حالتیں ہیں, تو نے کوئی حالت بتائی نہیں. سبحان اللہ. اس نے کہا 22 حالتیں کیسی؟ امام نے فرمایا پہلے یہ تو بتا شکار حرم کے اندر کیا ہے یا باہر کیا ہے؟ شکار دن کو کیا گیا ہے یا رات کو؟ پرندے کا کیا گیا ہے یا جانور کا؟ غلام نے کیا ہے یا آزاد نے؟ مجنون نے کیا ہے یا عاقل نے؟ اگر تو حرم کے اندر ہوا پھر کفارہ اور ہے, باہر ہوا تو پھر اور ہے. پہلی بار شکار کیا تو کفارہ اور ہے, دوسری بار کیا تو کفارہ اور ہے. سبحان اللہ. پرندے کا کیا تو کفارہ اور ہے, جانور کا کیا تو کفارہ اور ہے, غلام نے کیا تو کفارہ اور ہے, آقا نے کیا تو کفارہ اور ہے, پاگل نے کیا تو کفارہ اور, عاقل نے کیا تو کفارہ اور. 22 حالت امام نے پڑھی. دربار پہ خاموشی تاری. یحییٰ ابن اقسم اٹھا, اس نے کہا 22 ہی بتا سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا جو حالتیں بتا سکتا ہے جواب بھی بتا سکتا ہے. 22 حالت ہو گئی. امام نے فرمایا اگر اس نے حرم کے اندر کیا ہے تو پھر اس کا کفارہ اور, اگر اس نے پرندے کا کیا ہے تو مرغ سے کفارہ شروع کرے گا, ہرن کا کیا ہے تو ایک بکری
کفارے میں دے گا. جیسے جیسے شکار بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے کفارہ بڑھتا چلا جائے گا. واہ واہ پہلی دفعہ شکار کیا ہے تو معاف ہے, دوسری بار کیا ہے تو کفارہ دے گا. غلام اور آقا کی امام نے کہا بحث ہی کیوں نہیں, کیونکہ اگر حرم کے اندر ہے تو وہاں غلام اور آقا ایک ہوتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا دونوں پہ غلام اور آقا پہ کفارہ ایک ہی ہوگا. اگر پاگل نے کیا ہے تو کوئی کفارہ نہیں, عاقل نے کیا ہے تو وہ کفارہ دے گا. 22 حالتیں تمہارے مولا نے جواب دی. یحییٰ ابن اکثم کے چہرہ زرد تھی. بیٹھنے لگا, امام نے فرمایا میں بھی کچھ پوچھوں. سوال سننا چاہیں گے امام؟ بسم اللہ. اب کاش کے بساط علم بچھائی ہوتی اور سامنے داؤد کھڑا ہوتا, پھر میرا مولا علم کا اظہار کرتے. بے شک کاش کے بساط علم ہوتی اور سامنے عیسیٰ کھڑا ہوتا, پھر 8 سال کا مولا بتاتا کہ علم کے معنی کیا ہیں. بے شک. اب جب سامنے یحییٰ جیسے جاہل کھڑے تھے اور وہ ایسے سوال کر رہے تھے, امام نے کہا چل تو بھی مجھے ایک سوال کا بتا. ایک انسان اپنے گھر سے نکلا ہے, چھت پہ کھڑی تھی ایک کنیز, وہ اس پہ حرام تھی. فجر کے وقت وہ حلال ہو گئی, ظہر کے وقت حرام ہو گئی, عصر کے وقت پھر حلال ہوئی, مغرب کے وقت پھر حرام ہو گئی, عشاء کے وقت پھر حلال ہوئی, عشاء کے بعد پھر حرام ہو گئی, فجر کے وقت پھر حلال ہو گئی. چلے اب واہ واہ نہ کرے, ایسے ایسے تو کرے. معصوم نے سوال کیا, قبلہ زیدی صاحب یحییٰ پریشان ہوا. اس نے کہا مجھے 22 حالتوں کا اندازہ نہیں تو پھر اس سوال کا اندازہ کیا. مامون نے کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں میں بتاتا ہوں. جب وہ شخص, جواب سننا چاہیں گے معصوم؟ بسم اللہ. امام نے فرمایا جب وہ شخص گھر سے باہر نکلا, وہ کنیز کسی دوسرے کی تھی, اس پہ حرام تھی, اس نے خرید لی, حلال ہو گئی. ظہر کے وقت اس نے اسے آزاد کر دیا, پھر حرام ہو گئی. عصر کے وقت نکاح کر لیا, پھر حلال ہو گئی. مغرب کے وقت زہار کر دیا, یہ طلاق کی ایک شک ہے, پھر حرام ہو گئی. عشاء کے وقت رجوع کر لیا, پھر حلال ہو گئی. عشاء کے بعد طلاق رجعی جاری کر دی, پھر حرام ہو گئی. صبح رجوع کر دیا, پھر حلال ہو گئی. بس یہ امام کا علمی مناظرہ تھا. یہاں بغداد کی گلیوں میں شور ہو گیا کہ امام جوانی میں امام نہیں ہوتا, بے شک. امام بچپن میں بھی امام. وہ امام رضا کا بیٹا آیا ہے اور وہ 8 سال کی عمر میں اس نے دربار میں تمام سب کو لاجواب کر دیا. شور ہو گیا کہ آج کے بعد مسئلوں کا حل دربار سے نہیں پوچھنا, اس مولا سے پوچھنا. جب لوگ شریعت پوچھنے کے لیے مولا امام تقی الجواد کی دہلیز پہ آنے شروع ہو گئے, اس نے پھر دوسرا جو ان کی سازشیں ہوتی ہیں, اس نے پھر دوسری سازش چلی. اس نے کہا میں اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد مولا سے کروا دیتا ہوں, تاکہ ام الفضل کا عقد کروں گا. لوگوں نے, عباسی سارے خلاف ہو گئے مامون کے, انہوں نے کہا یہ کیا کرنے لگا, عباسی خاندان میں شہزادوں کی کمی ہے کہ تو ام الفضل کا نکاح امام تقی سے کرنے لگا ہے. اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ امام تقی کا عقد میری بیٹی سے ہو, تاکہ امام کی جو اولاد ہو میں اس کا نانا بن سکوں. اس لالچ میں بڑے بڑے لوگ رشتے دے گئے, لیکن اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکے, نبوت کے خاندان میں شامل نہیں ہو سکے. اور یہ تمہارا وہ امام ہے جس نے 7 سال کی عمر میں مصیبتیں برداشت کی. تم نے کربلا کا غریب 28 رجب کو مدینے سے جاتا ہوا دیکھا ہے. کتنی ظاہری عمر مبارک تھی میرے مولا کو حسین کی, 57 سال. اور جب امام تقی نے مدینہ چھوڑا ہے عمر 7 سال تھی. 7 سال کی عمر میں مدینے کی گلیوں میں اکیلا پھر رہا ہے. آدھی رات کے وقت قبر رسول پہ گیا, قبر رسول پہ جا کے کہنے لگا نانا ایک بار قبر سے باہر نکل, جیسے حسین ملنے کے لیے آیا تھا ویسے ہی آج میں ملنے کے لیے آیا نا, میرا جد حسین واپس آئے. تو جو فرمائیے گا مصاحب میں چند جملوں کی اجازت دیجیے گا, کیونکہ غریب بغداد کا جنازہ ہے. 25 سال کے جوان امام کا جنازہ ہے. جتنے جنازے پہ آئے ہو
دل کھول کے رونا بھی، پرسہ بھی دینا، کیونکہ یہ وہ امام ہے جس کی لاش پہ بہنیں نہیں پہنچ سکے، جس کی لاش پہ بھائی نہیں پہنچ سکے۔ امام موسیٰ کاظم کے بعد یہ بھی وقت کا غریب امام ہے، توجہ فرمائیے۔ آدھی رات کے وقت مدینے میں آ کے نانے کی قبر پہ آ کے کہا نانا تیرا تقی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ دوسری درد اس امام کا، 7 سال کی عمر میں باپ کو بھی کفن دیا ہے، پھپھی کو بھی کفن دیا۔ امام رضا کا جنازے بھی پہنچا، معصومہ کم کی تدفین بھی پہنچا۔ تیسرا درد اس مولا کا، جب پردیس میں آیا صرف ماں ساتھ تھی۔ بغداد کے جس کونے پہ امام نے اپنا گھر خریدا وہ بغداد شہر سے کافی دور تھا۔ ایک دن مولا گھر میں واپس آئے ہیں، جناب سبیکہ خاتون نے امام کو گلے سے لگایا، ماتھا چوم مدینہ چھوڑ کے پردیس میں آ تو گیا ہے لیکن گھر تو شہر کے قریب لے، اتنا دور گھر کیوں خریدا ہے؟ امام نے فرمایا اماں میرے گھر دور خریدنے کی ایک وجہ ہے، رات کو میں نے بیٹھ کے اپنی بہنوں کے نام لینے ہوتے ہیں۔ جب میں رات کو بیٹھتا ہوں مصلی پہ میں ایک ایک بہن کا نام لیتا ہوں، میں کبھی پھپھی زینب کا نام لیتا ہوں، میں کبھی کربلا کے شہداء کی ماؤں کے نام لیتا ہوں۔ اماں میں گوارا نہیں کرتا یہ نام کسی کان میں چلا جائے۔ غیرت دیکھ سید الساجدین جیسے۔ ام الفضل کے ذریعے سے موسم باللہ نے ملعون نے زہر دلوایا ہے۔ جب یہ کمینی عورت زہر لے کے آئی ہے، جیسے حسن کو زہر دیا گیا تھا، جتنے امام بھی مسموم جنہیں زہر دیا گیا ہے، برطانیہ کے مومنین مجھے معاف کر دینا، تلوار والی شہادت آسان ہے، زہر والی شہادت بڑی مشکل ہے، کیونکہ زہر جب حلق کے اندر جاتی ہے خون میں شامل ہو کے جگر میں جاتی ہے، پہلے جگر پھٹتا ہے۔ اسی لیے تو جب جودہ نے زہر دیا تھا میرے مولا امام حسن کو، امام حسن کو زہر کا ملنا تھا یا امام بی بی فروہ کے دروازے پہ آئے تھے، رو کے کہا تھا فروہ جلدی کر میرا قاسم جگا دے۔ بی بی نے کہا قاسم کو جگا کے کروں کیا؟ میرے مولا رو کے کہا ایک بار میرے سینے پہ لٹا۔ فرمایا سینے پہ کیوں لٹانا ہے؟ ایک بار میرا قاسم۔ سنت حسن ادا ہو گئی اس مولا پر، لیکن جب حسن کو زہر ملی بہنیں بھی مدینے میں۔ اب اللہ جانے اگلے جملے پہ تم پرسہ دے سکو یا نہ دے سکو، غریب کا جنازہ ہے اور جنازے ویسے ہی آتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کہ چیخوں میں جنازہ آئے، کیونکہ یہ جنازہ تنہا نہیں آنا، اس جنازے کے ساتھ ایک کالے برقعے والی بیوی بھی ہوگی جس کے سر سے برقع اترا ہوا ہوگا۔ جب تم چیخے مار کے جنازے کو کاندھا دو گے وہ رو کے گئے گی تم میرے غریب کے جنازے پہ آئے ہو، میں زہرا وعدہ کرتی ہوں تمہارے گھر کا کوئی غم ہو زہرا سب سے پہلے آئے گی، میں جنت کے دروازے پہ تمہارا استقبال کروں گی۔ ادھر ام الفضل نے زہر دیا، زہر کا آنا تھا، جو سید بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا، ادھر امام تقی کو زہر ملا، امام نے کہا ام الفضل تو نے مجھے زہر دے دیا، میرا ایک کام کر مجھے 2 گھونٹ پانی پلا دے۔ پانی کا نام آنا تھا، ام الفضل ایک کمینی عورت نے پانی کا ایک گھونٹ لے کے امام کے قریب آ کے اس نے پیالے سے پانی زمین پہ گرانا شروع کیا، ادھر پانی زمین پہ گرا، یا کربلا کا حسین آیا آ کے تقی کا سر اپنی گود میں رکھا، فرمایا آنکھیں بند کر میں بھی پیاسا تو بھی پیاسا، لیکن جناب تقی نے امام حسین کے گلے میں باہیں ڈالی، آواز آئی میرے دادا حسین تیری اور میری غربت میں فرق ہے، تیری لاش پہ تیری بیٹی آئی تھی اور میری مدینے بیٹھی ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، امام نے کہا تقی جو میری لاش پہ آئی تھی تماچوں کے ساتھ اٹھائی گئی تھی، یا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ماتم حسین۔